تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کانٹ کہتا ہے کہ خدا کا جو ادراک ہے ادراک سے مراد یہاں اس نے کہا ہے نالج. ذات کا ادراک ممکن نہیں ہے، صفات کا ممکن نہیں ہے، وجود کا ادراک ممکن ہے. یہ تینوں جو ہیں الگ سوالات ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کانٹ کے ہاں علم کا جو تصور ہے، یہ ادراک جس کو یہ کہہ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ علم بنتا ہے، اور یہاں وہ علم نظری کی بات کر رہے ہیں. وہ علم جو ہے ہوتا ہے حواس سے حاصل شدہ اطلاع جمع عقل جو اس اطلاع کو ترتیب دیتا ہے. تو اگر خدا مثلا یہ ہے مادی وجود ہی نہیں ہے یا حصی وجود ہی نہیں ہے، تو اس کے بارے میں کوئی اطلاع کوئی حص نہیں دے سکتی. جب اطلاع آپ کو حص نہیں دے سکتی تو اس کا ادراک کانٹ کے معنی میں ممکن نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو خدا کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا، یا اس کا آئیڈیا نہیں ہو سکتا، یا اس کا ان سے اوپر بھی جو درجے ہیں، مطلب یہ کہ علم نظری کو ہٹ کے مثلا علم عملی نہیں ہو سکتا، یہ اس کا مقصد نہیں، یا اس کا عرفان کا بھی ایک تصور ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ عرفان بھی خدا کا نہیں ہو سکتا. تو اس کے ہاں جو ہے تو یہ کہنا کہ کانٹ کے نزدیک خدا کا ادراک ممکن نہیں ہے، یہ تو درست ہے، لیکن یہ اس وجہ سے ہے کہ اس کا جو ادراک یا علم کا تصور ہے وہ اس طرح کا ہے کہ اس میں صرف محسوسات کا جو ہے علم جس کو وہ کہتا ہے، یعنی نالج تو نہیں، پرسیپشن کہتا ہے ادراک، وہ جو ہے یا کم از کم علم نظری جو ہے اس محدود معنوں میں وہ صرف محسوسات کا ہو سکتا ہے، یا ان چیزوں کا جن کے بارے میں آپ کو حصی علم حاصل، حصی اطلاع مل سکتی ہے. تو یہ کہنا کہ خدا کا ادراک نہیں ہو سکتا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا کا علم عمومی نہیں ہو سکتا یا خدا کا عرفان نہیں ہو سکتا، یہ بات نہیں. تو اس کا خدا کا ایک تصور ہے، وہ تصور وہ حاصل کرتا ہے اپنے عقل عملی سے، اور وہ تصور حاصل کرتا ہے عقل عرفانی سے. یعنی یہ کہنا کہ اس کے خدا کا ادراک ممکن نہیں، بالکل اسی طرح ایک چیز ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ انسان کا اپنے نفس کا ادراک بھی ممکن ہے، یعنی نفس سے اولوی، یعنی تجربی نفس کا تو ادراک ممکن ہے، لیکن یہ کہ جو آپ کا حتمی نفس ہے، یس آپ کا جو ہے اس کو آئی کہتے ہیں، اس کا جو ہے ادراک ممکن نہیں. اس لیے ممکن نہیں کہ آئی تک آپ پہنچ نہیں سکتے، کیونکہ جو بھی آپ کی علم ہوگا اس میں آئی تو شریک ہوگا، یعنی شریک ہوگا سبجیکٹ کی حیثیت سے. آبجیکٹ کی آپ اس کو آبجیکٹ بنائیں گے تو تب بھی آپ کو ایک سبجیکٹیوٹی چاہیے ہوگی جو اس آبجیکٹ کا ادراک کرو. تو ان معنوں میں یہ جو آئی ہے ہمیشہ ریسیٹ، آلویز ریسیٹ، پیچھے چلا جاتا ہے. تو اس لیے یہ آئی جو ہے ٹرانسڈینٹل آئی، جو علم کی کنڈیشن تو ہے لیکن خود اس کا علم آپ کو حاصل نہیں ہو سکتا. اس لیے خدا بھی اس کا مطلب یہ کہ مثلا یہ کہ عقل عملی کی کنڈیشن ہے، لیکن یہ کہ اس کا علم حاصل نہیں ہو سکتا، جو بھی اس کا خدا کا تصور ہے. اور اس کے یہاں خدا کا ایک تصور ہے جس میں جو ہے خدا عقل محض ہے، کیونکہ جب وہ اس بات پر غور و فکر کرتا ہے کہ جب وہ اس بات پہ غور و فکر کرتا ہے کہ انسان کی ادراک کی حیثیت کیا ہے، اس کی عقل کا عقل کی حقیقت کیا ہے، تو وہ جو بات کرتا ہے وہ اس بنیاد پہ وہ یہ کہتا ہے کہ انسانی انڈرسٹینڈنگ مثلا یہ حقیقت یہ ہے کہ وہ تصورات تو فراہم کرتی ہے، لیکن یہ کہ وہ اطلاع نہیں دیتی. جو اطلاع آتی ہے وہ حواس کے ذریعے آتی ہے، اور کیونکہ ہمیں جسم اور ذہن کا مجموعہ ہے. لیکن جب وہ یہ بات کرتا ہے تو اس بات پر وہ اسپیکولیشن کرتا ہے، یعنی اس بات اسپیکولیٹ کرتا ہے. یعنی کیا اسپیکولیٹ کو میں کیا کہیں گے، تعامل کرتا ہے جب کہ ایسی بھی ہستی ہو سکتی ہے جس کی انڈرسٹینڈنگ ہے، جس کا فہم اس طرح کا ہو کہ وہ نہ صرف یہ کہ تصورات دیتا ہو بلکہ اطلاع بھی دیتا ہو.
تو وہ کہتے ہیں کہ مطلب ایسی ہستیاں مثلا جن کے جسم نہیں صرف ذہن ہے، مثلا سلسلے میں وہ فرشتوں کی بات کرتا ہے، خدا کی بات کرتا ہے، کہتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان کا ذہن، ان کا فہم ایسا ہو، خدا کا فہم ایسا ہی ہے کہ وہ اس کے تصورات جو ہیں وہ اطلاع بھی فراہم کرتے ہیں، اور یعنی کریٹو ہے ان معنوں میں، اس کے تصورات وہ اطلاع بھی فراہم کرتے ہیں، یعنی آبجیکٹ کے بارے میں اس کو آرگنائز بھی کرتے ہیں۔ تو ایسی ہستیوں کا وجود کم از کم آئیڈیاز کی سطح پہ، خیال کی سطح پہ، خیال تو آئیڈیا ہی نہیں، اصل میں تصور کہہ لیں، وہ کہ کانسیپٹ کو بھی ہمارے یہاں جو ہے تصور کہتے ہیں، تو یہ لیکن آئیڈیا اور کانسیپٹ جو ہے اس کے مختلف ہیں، کیونکہ کانسیپٹ کا تعلق جو ہے فہم سے ہے کانٹ کے، آئیڈیا کا تعلق جو ہے عقل سے ہے، ریزن، اور ریزن جو ہے وہ کہ فہم بھی ریزن کا حصہ ہے، لیکن ریزن جو ہے فہم سے ایک عمومی چیز ہے، کیونکہ ریزن کے جو ریزن کا جو بنیادی کام ہے وہ انفرنس، یعنی نتائج، استنتاج، جبکہ فہم کا جو بنیادی کام ہے وہ ججمنٹ ہے، حکم لگانا، اور وہ حکم لگاتی ہے تصورات کی بنیاد پہ، تصورات کو وہ لاگو کرتی ہے اطلاعات پہ، تبھی وہ حکم لگاتی ہے۔ بہرحال تو اس لیے مطلب یہ کہنا کہ کانٹ جو ہے خدا کے ادراک کا انکار کرتا ہے، ایک لحاظ سے تو صحیح ہے، لیکن اس سے یہ نتیجہ نکالنا صحیح نہیں ہے کہ اس کے یہاں خدا کا، وہ یہ کہتا ہے کہ خدا کا کوئی علم حاصل نہیں ہو سکتا، اگر علم بمانے علم عملی یا علم عرفانی لیں، وہ صرف علم جو ہے خاص نظری معنوں میں جو ہے اس کا انکار کرتا ہے، اور حتیٰ کہ مطلب آئیڈیاز کی سطح پہ، نظری آئیڈیاز کی سطح پہ خدا اس کے یہاں ایک اہم ترین آئیڈیا ہے، اور وہ ایک ہماری علم کی آرگنائزیشن میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ بہرحال تو یعنی جو علامہ اقبال نے یہاں بات کی ہے وہ پوری طور پہ صحیح نہیں ہے، یعنی کانٹ کے بارے میں جو بات کی ہے۔ اچھا، تو لیکن کانٹ اور غزالی کے درمیان ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ کانٹ نے اپنے اصول کلیات سے تسلیم نہیں کیا کہ ذات الہی خطاب ممکن ہے،